ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معزز حاضرین، صدر محفل اور خاص طور پر شہر امروہہ سے تعلق رکھنے والے حضرات، مسلم کمیٹی امروہہ کی طرف سے یہ سالانہ اجلاس جو کئی دنوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس مہینے میں منعقد کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے خیرات و برکات سے امت کو مستفید ہونے کا موقع نصیب فرمائے۔ ابھی پروفیسر اختر الواضح اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور پروفیسر صاحب نے علم کی اہمیت اور بہت اچھے انداز سے روشنی ڈالی اور اس کی ضرورت ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کی۔ لیکن میں ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں جو چھوٹ گئی، کہ اسلام میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف علم کی اہمیت کو بیان کیا، علم کے لیے جدوجہد کرنے کے جذبات ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش فرمائی، وہیں دوسری طرف ہمیں اور آپ کو اپنے کردار سنوارنے کا بھی حکم دیا۔ اگر علم ہو اور کردار نہ ہو تو یاد رکھیے وہ علم کسی کام کا نہیں ہے، اور آج امت پیچھے جا رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اسلامی اخلاق اور اسلامی کردار کو چھوڑ دیا۔ اس لیے جہاں اسکولوں کی ضرورت ہے، کالجز کی ضرورت ہے، یونیورسٹیز کی ضرورت ہے، مدارس اور مکاتب کی ضرورت ہے، وہیں امت کے نونہالوں کے دلوں میں اسلامی اخلاق، اسلامی کردار کی اہمیت کو بٹھانے کی بھی ضرورت ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق اور کردار سے متعلق جو تعلیمات امت کو دی ہیں اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن میری ایک شرط ہوگی، میں اس نمونے کو آپ کے سامنے پیش کروں گا مگر آپ اس عزم کے ساتھ سنیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے دل و دماغ میں اس کو بٹھا کر اس پر عمل کی زندگی بھر کوشش کرتے رہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ دوستو، ہم جس کے نام پر جمع ہوئے ہیں اس کی تعلیمات ہی ہمیں کامیابی کی دہلیز تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور آپ کی سیرت کا سب سے اہم عنصر آپ کی وہ تعلیمات ہیں جو آپ نے امت کے سامنے پیش فرمائے۔ آج ہم زندہ ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک دن ہم میں سے ہر ایک کے جنازے ہوتے ہیں، آدمی دنیا کو چھوڑ کر کے جائے گا، جانے والا کہاں جاتا ہے؟ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ اس کا صحیح علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ فرماتے دیکھو جانے والا کہاں گیا ہے، یہ تو حقیقت میں اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، لیکن اگر تم اپنے اندر 3 خوبیوں کو پیدا کر دو تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے تم کو جہنم سے بچا دے گا اور جنت میں تمہیں ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے جو اللہ پر، نبی پر، یوم آخرت پر اور حساب و کتاب پر ایمان و یقین رکھتا ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ خدا مرنے کے بعد مجھ کو بھی جنت میں ٹھکانہ نصیب۔ آقا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 3 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر تو خدا تجھ کو جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے۔
میرے دوستوں میں کہتا ہوں، جگہ جگہ جمعیت کے پلیٹ فارم سے اس بات کو کہتا ہوں کہ مسلمانوں تمہارا کوئی دشمن نہیں، تمہارا کوئی مخالف نہیں۔ ہم اگر مصیبتوں کو جھیل رہے ہیں تو اس کی وجہ ہمارے اپنے برے کرتوت ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر نبی کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لیا جائے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے بہت سی پریشانیوں کو دور فرمائے گا اور بہت سی مصیبتوں کو ہم سے دور کر دے گا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں توجہ آپ لوگوں کی چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں اپنے اندر 3 خوبیاں پیدا کرو تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمہیں مرنے کے بعد جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے گا۔ دوستوں، وہ 3 خوبیاں ہیں کیا؟ یہ جو 3 خوبیاں ذکر کی جا رہی ہیں، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا تعلق آپ کی عبادت سے ہے، اور دنیا عبادت سے متاثر نہیں ہوتی، دنیا کردار سے متاثر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر مرنے کے بعد جنت میں ٹھکانہ چاہتے ہو تو اپنے کردار کو بناؤ اور 3 خوبیاں پیدا کرو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ۔ پہلی خوبی، آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من اکل طیبا، تم نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، لیکن اگر جنت میں ٹھکانہ چاہتے ہو تو 3 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو۔ اس میں سے پہلی خوبی یہ ہے کہ تم اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا ہو، کھانا حلال ہو، کمائی حلال ہو، آمدنی حلال ہو۔ تم کسی کا حق مارنے سے بچو، بےایمانی کرنے سے بچو، دھوکہ دینے سے بچو، کسی کی امانت میں خیانت کرنے سے بچو، تو جو تمہارے پاس ہوگا وہ حلال کا ہوگا، اور جب حلال کا لقمہ تیرے پیٹ میں جائے گا تو خدا اس کی برکت سے تیری نمازوں کو بھی قبول کرے گا، روزے بھی قبول کرے گا، حج بھی قبول کرے گا، تیری ہر نیکی قبولیت کے درجے کو پہنچے گا۔ آج مسلمان کمائی کے معاملے میں حرام و حلال کے فرق کو بھول چکا ہے، وہ صرف اپنی آمدنی کو بڑھانے اور بینک بیلنس میں اضافے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے متعلق اس پروگرام میں ہم اور آپ جمع ہیں، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم ہر حرام کو چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ اپنی آمدنی کو اور اپنی کمائی کو ہر قیمت پر حلال بنانے کی فکر کریں گے۔ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ نبی کے اس پیغام کو آپ ہر شہری تک پہنچانے کی کوشش کریں، ہر مسلمان تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے اندر وہ اخلاق اور کردار پیدا ہو سکے جس کی تعلیم ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ میں نے کہا تھا 3 خوبیاں، دوسری خوبی دیکھو اس کا تعلق بھی اخلاق اور کردار سے ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد اللہ رب العزت تم کو جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ایک دوسری خوبی اپنے اندر اور پیدا کرو۔ اور وہ دوسری خوبی کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ دوسری خوبی یہ ہے کہ آج سے تم طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے اپنے محبوب کی ہر سنت کو زندہ کریں۔ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن نبی کی سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایک نہیں 18 روزہ جلسے کیجئے، 18 روزہ نہیں پورے سال جلسے کیجئے، ان جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے دوستوں، نبی کی سنتیں کیا ہیں میں اس کی بحث میں نہیں آتا، صرف ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ
آپ نے اپنے ایک نوجوان صحابی کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ میرے بیٹے یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل. اے میرے بیٹے تیری صبح اور تیری شام اس طرح گزرنی چاہیے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے برائی نہ ہو. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں غور سے سنیے آگے کیا کہتے ہیں. فرماتے ہیں وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، اور دلوں کو صاف رکھنا بھی میری ایک سنت ہے. آج ہمارے دل خراب ہے، نفرتیں ہیں، حسد بغض و عناد ہے. ظاہر میں ہم مسکرا کے بات کرتے ہیں مگر دل میں نفرت کے بیج موجود ہے. ہمارا رب ہمارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، ہمارے باطن کو بھی دیکھتا ہے. بتاؤ اس سے چھپ کے کہاں جائیں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر مرنے کے بعد جنت میں ٹھکانا چاہتا ہے تو 3 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر. پہلی خوبی یہ کہ اس بات کا عہد کرو کہ جو کھاؤں گا جو کماؤں گا وہ حلال ہے. دوسری بات یہ کہ زندگی کے ہر قدم پر محبوب کی سنتوں پر عمل کریں. اور یاد رکھو ہم محبت کا دعویٰ کریں نبی سے اور نقل اتاریں نبی کے دشمنوں کی، اللہ کے ہاں ہمارا یہ دعویٰ قبولیت کے درجے کا نہیں پہنچتا. آخری چیز آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد خدا تم کو جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے تو نماز روزہ حج زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا کام اور کرو. اے آقا وہ تیسرا کام کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ. تیسرا کام یہ ہے کہ اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کبھی کسی کو ناحق کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. اور دیکھیے حدیث شریف کے الفاظ دیکھیے فرماتے ہیں وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ. کسی کو ناحق تکلیف مت پہنچاؤ. ناس کا لفظ استعمال کیا ہے سامنے والے کا دین و دھرم کچھ بھی ہو، رنگ و نسل کچھ بھی ہو، اس کے عقائد کچھ بھی ہو، اس کے قومیت اور برادری کچھ بھی ہو، وہ انسان تو ہے. تم اس کو تکلیف پہنچانے سے بچو گے تو اللہ مرنے کے بعد تم کو جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے گا. آج ہم آپس میں دستوں کی ریبان ہیں اور نئی نئی باتیں ہمارے درمیان چل پڑی ہیں جس کی وجہ سے ہم آپسی اتحاد و اتفاق کو بھول گئے. میں کہا کرتا ہوں مسلمانوں سے کہ اپنے قومی اور ملی مسائل میں قومی اور ملی مسائل میں مسلک کے اختلاف سے اوپر اٹھ کر کے متحد ہو. قومی اور ملی مسائل میں مسلک سے اوپر اٹھ کر کے متحد ہو. اور اگر متحد نہیں ہوگے تو حالات دیکھ رہے ہو آج ملک میں سیاسی طور پر تمہارے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے آپسی اتحاد کو ختم کر دیا ہے اور آپس میں نفرتوں کا بول بالا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ووٹ کی قدر و قیمت اور اس کا وزن بھی ختم ہو گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں متنبہ ہے. فرماتے ہیں وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ. کسی کو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے ناحق تکلیف مت پہنچاؤ. کیوں؟ اسلام تو امن کا مذہب ہے، اسلام تو امن کا پیغام دینے والا مذہب ہے. اگر مسلمان ہی اپنی ذات سے، اپنے عمل سے، اپنے ہاتھ اور کردار سے دوسروں کے امن کو ضائع کریں گے اور ان کو تکلیف پہنچائیں گے تو بتاؤ خدا کی رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے کردار کو سنبھالیں. نبی سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے ظاہر و باطن کو سنوارنے کی کوشش میں لگیں. میں نے یہ 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کا
اور اپنی ذات کا خود جائزہ لے کر کے جو کمیاں ہم پائیں اس کو بذات خود دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں موت کا پیغام کب فرشتہ لے کر کے آ جائے۔ آقا فرماتے ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف جہنم ہے، تجھے جنت کی راہ پر چلنا ہے تو اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔